السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق نمبر 8 کا آغاز کریں گے۔ مطالعہ پاکستان جماعت داؤم کے باب نمبر 9 آبادی معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، اس کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا جو مشقی سوال ہے، سوال نمبر 4، اردو، پنجابی اور سندھی زبان کے مختلف ارتقائی مراحل کی وضاحت کریں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس سوال کا جواب کا ایک حصہ ہوگا اردو کے متعلق ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ آپ کی جو کتاب ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر یہ ٹاپک موجود ہے۔ قومی اور علاقائی زبانیں۔ اردو کیسے شروع ہوئی، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ اردو پاکستان کی قومی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ قومی تشخص کی علامت اور رابطے کی زبان کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے۔ ان میں پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی، بلوچ، عربی، ایرانی، ترکی اور ہندوستانی وغیرہ شامل تھے۔ لشکر میں موجود یہ مختلف لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، اس لیے ان کے میل جول سے ایک نئی زبان اردو وجود میں آئی۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اردو کا ارتقاء، کہ اس کا ترقی کا دور کیسے شروع ہوا؟ شروع میں اسے ہندی اور ہندوستانی کہا جاتا تھا، بعد میں یہ ریختہ کہلائی۔ اسی طرح اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا۔ مثلا امیر خسرو ہندی کے قدیم شاعر گردانے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے۔ ریختہ کے دور میں مصفی وغیرہ اور اردو معلیٰ کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور شاعر ہیں۔ جب مغل بادشاہ شاہ جہاں نے آگرہ کے بجائے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلیٰ کے نام سے پکارنا تجویز کیا، لہذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے اردو معلیٰ یا دہلوی زبان کہا جانے لگا۔ صفحہ نمبر 129 پر نیکسٹ۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر عمرا نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں شروع کی۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجہ تک پہنچ گئی۔ اردو شاعری کا آغاز، کہ جو ادبی درجہ ہے اس کے اندر کن کن لوگوں نے کیا کیا اپنی کاوشیں سر انجام دیں۔ جدید تحقیق کے مطابق سلطان محمد قلی قطب شاہ والی گولکنڈہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے۔ دکن ہی کے ولی دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ جن شعراء نے اردو ادب کا دامن وسیع تر کیا ان میں مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور خواجہ میر درد شامل ہیں۔ دہلی اور دکن کے علاوہ اردو کی مقبولیت ریاست اودھ اور لکھنؤ میں بھی ہونے لگی۔ اسی سرزمین پر غزل کے ساتھ ساتھ مرثیہ گوئی کے فن کا بھی آغاز ہوا۔ انیس و دبیر جیسے بلند بایا شعراء اردو کو نصیب ہوئے۔ 19ویں صدی کے ابتدائی عشروں میں نظم کو خوب ترقی ملی۔ اسی دور میں ذوق بہادر شاہ ظفر اور مرزا غالب جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے۔ مرزا غالب کی غزل کے ساتھ ساتھ ان کی نثر بھی اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ نثر، غزل اور مرثیہ گوئی وغیرہ ان تمام کی جو اصطلاحیں آپ نے اردو میں پڑھ لی ہیں ان کے تعریفات آپ کو آتی ہوں گی۔ اسی زمانے میں مولانا حالی نے مسدس لکھی اور مسلمان قوم کو جھنجھوڑ کر عظیم ورثے کا احساس دلایا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے فلسفے اور شاعری کا سورج اس کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے پوری جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ مسلمان عظیم ثقافتی، تمدنی اور نظریاتی ورثے کے حامل ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔
ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگ ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی تھی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جدید ادب کے زیر اثر اردو ادب میں ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے دور کا آغاز ہوا۔ یہاں سے اس کا تیسرا مرحلہ ہے کہ اردو کی ترقی میں نثر نگاروں نے کیا کردار ادا کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جنوبی ایشیا میں سیاسی و معاشرتی حالات میں نمایاں تبدیلی آئی، جس کے باعث تخلیقی اردو ادب نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کی وجہ سے مسلمانوں کی معاشرتی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو ادب میں نثر نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ صفحہ نمبر 130۔ سر سید اور ان کے رفقاء نے اردو نظم اور نثر پر نئے تجربات کیے، اردو کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ اسی دور میں قومی احساس و درد بحیثیت مجموعی پیدا ہوا۔ انہی ایام میں مولانا شبلی نعماری نے اسلامی تاریخ کو ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ تحریک آزادی کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد اردو ادب کی ترقی میں ایک آزاد اور اعتماد کی فضا قائم ہوئی، جس میں مختلف ادیبوں نے اپنے اپنے اصناف سخن میں نمایاں کام کیے۔ ان میں تحقیق، تنقید، اردو شاعری، اردو ناول نگاری، ڈرامہ نگاری اور افسانہ نویسی وغیرہ شامل ہے، قابل ذکر ہے۔ تو یہاں تک یہ اپنا سوال نمبر 4 جو ہے اس کا ایک حصہ کہ اردو کا آغاز کیسے ہوا، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، پھر اس کی جو اردو ادب ہے اس کی ترقی کے لیے مختلف جو شعراء ہیں انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، ان کا ذکر ہے۔ تو معزز طلباء کرام، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کے اس حصہ اول کو اردو کو جو ٹاپک ہے آج آپ کا، آپ اپنے نوٹس کی مدد سے آپ اس کو آسان انداز میں یاد کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں سوال نمبر 4 کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔